بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم احبہ، اقبال نے کہا کہ شمع کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ جی ہاں، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ایک گوشے جو آپ کی اولیت، آپ کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے، کچھ اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ محترم احبہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا، بالخصوص وہ ایمان والے جو حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں ارشاد ہوا، پتہ ہے کیا ارشاد ہوا؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ فاولئک هم الفائزون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرتیں کی اللہ پاک کے راستے میں، جہاد کیا اللہ پاک کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ، ان کا درجہ اللہ پاک کی بار میں بہت بلند ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اس انداز میں ذکر کیا کہ کامیابی کا مدار یہی ہے کہ جو ایمان لے کے آ رہا ہے، جو ہجرتیں کر رہا ہے، اور جو جہاد کر رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ان کو ہم نے کامیاب قرار دے دیا تو ان سب میں کون سب سے زیادہ آگے نظر آتا ہے، کون سب سے پہلے نظر آتا ہے، کون ہمیں اول درجات میں نظر آتا ہے؟ تو ذرا غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جب ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو سب سے آگے، جب جہاد کی بات ہوتی ہے تو سب سے آگے، ہجرت کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی سب سے نرالی ہوتی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو جہاد میں بھی اعلیٰ، جو ہجرت میں بھی اعلیٰ، اور جو ایمان لانے میں بھی سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ذکر کیا نا کہ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان لانے کے اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، تو ہم دیکھتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بڑی نرالی ہجرت ہے، کیونکہ لوگوں نے تو ہجرت مختلف انداز میں کی نا۔ کسی نے تو اونٹ پہ بیٹھ کے ہجرت کی ہے، کسی نے تو گھوڑے پر ہجرت کی، کسی نے پیدل ہجرت، کسی نے کس طرح ہجرت کی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو ہجرت ہے وہ اس قدر نرالی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے۔ میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے رکھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے، اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ اور کوئی حضور کی معیت، آپ کی صحبت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ یقینی طور پر آپ کہیں گے کہ جو حضور کی معیت میں نماز پڑھے گا اس کی نماز بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوگی، جو آپ کی صحبت میں رہ کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ تو اندازہ کیجئے جہاں اور لوگ دیگر انداز میں ہجرتیں کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کی ہجرت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ہجرت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ غار سیر میں رات بتا کر جو ہے وہ ہجرتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایمان لانے میں سب سے اعلیٰ اور اول ہے، وہیں ہجرت کے معاملے سب سے اعلیٰ اور اول ہے۔ اسی طرح اگر ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے۔ تو اگر مال کی بات کریں تو ہمارے سامنے بڑا معروف واقعہ موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک غزوے کے لیے چندہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور صحابہ کو اس بات کی ترغیب دلائی، تو وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر میں صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان جمع کیا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا سامان لا کے باقی رسالت نے نظر کر دیا، پیش کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، اور صدیق اکبر جب آتے ہیں تو اپنا کوئی متاع، کوئی جائیداد، کوئی جو مال و متاع ہے سب لا کے باقی رسالت نے پیش کر دیتے ہیں، اور حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے میرا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔
تو صدیق اکبر کے وہ ساتھی جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ اندازہ کر لیا اور یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر پہ سبقت نہیں لے جا سکتا. تو جہاد بھی ہو رہا ہے تو اعلیٰ درجے کا جہاد ہو رہا ہے, سب سے اعلیٰ اور سب سے اعظم درجے کا جہاد ہو رہا ہے. اور بالخصوص اگر ہم جانوں کے ذریعے جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہاں وہ موقع بھی آتا ہے کہ محترم احبہ آپ جانتے ہیں کہ جب کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہوتا ہے تو آپ بالکل دریغ نہیں کرتے اس کی گردن جو ہے مارنے کو, اس کا سر تزیدہ کرنے میں, لیکن سامنے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, سامنے کوئی محبوب ہو, سامنے کوئی وہ شخص ہو کہ جو آپ سے قرابت رشتہ داری رکھتا ہے, تو ایک لمحے کے لیے آپ کا ہاتھ بھی پیچھے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رشتہ داری کا جو ایک عنصر ہے وہ دل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو, اور بھی تو لوگ ہیں, چلو اس کو بھی چھوڑ دو. لیکن جب صدیق اکبر کا معاملہ آتا ہے تو عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں بعد میں اپنے والد گرامی کے ساتھ موجود, اور کہتے ہیں کہ ابا جان فلاں غزوے کے اندر جب آپ میرے مد مقابل آئے اور میں جو ہے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, تو کئی دفعہ آپ جو ہے میری تلوار کی زد میں آئے, لیکن میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں, چھوڑ دیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ اگر ایک دفعہ بھی تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے اور دشمن خدا کے ساتھ تم مل کر لڑ رہے تھے اور ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا. یعنی معاملہ جہاد کا بھی یہی ہے کہ جانوں کے ذریعے کہ کوئی سامنے کیسی بھی ذات آ جائے, جب رسول اللہ کے مقابلے میں ہوگی تو اس کا بھی حکم یہ ہوگا کہ فقتلوہ, کہ اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ چاہے ایمان لانے کی بات ہو, چاہے وہ جہاد کی بات ہو, چاہے وہ ہجرت کی بات ہو, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اور سب سے اول درجے میں جو شخصیت نظر آتی ہے وہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اطہر نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خوب فیضان ہمیں عطا فرمائے, اور جو مقصد اور جو مشن لے کر جو دنیا میں عام اسلام کا مشن لے کر وہ آئے, اللہ پاک اس کی ہمیں کاوش یا کوشش کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.